مہوش آج ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر آئی تھی۔ وہ حاملہ تھی۔ وہ یہ خوشخبری اپنے شوہر کو دینا چاہتی تھی، لیکن شوہر گھر آتے ہی لڑنے لگا، چلی جاؤ میری نظروں سے دور، میں تم کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ وسیم اپنی بیوی کو گالیاں دے رہا تھا، وہ بیوی جو قرآن کی حافظہ تھی۔ تم سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں پاگل تھا جو تم سے شادی کی تھی۔ مہوش نے کہا، وسیم ہوا کیا ہے؟ وسیم نے کہا، بس خدا کے لیے مجھے معاف کرو۔ میں نے جو تعویذ لا کر دیا تھا تم نے وہ پھینک دیا۔ پھر دم کیا ہوا پانی جو پیر صاحب نے دیا تھا، جو وہ بھی تم نے نہیں پیا۔ تم نافرمان بیوی ہو میری۔ مہوش نے کہا، وسیم اگر میں تعویذ نہ پہنوں تو نافرمان، اگر میں دم کیا ہوا پانی نہ پیوں تو نافرمان، یہ کیا جہالت ہے وسیم؟ میں پڑھی لکھی عقل رکھنے والی لڑکی ہوں۔ تم مجھے کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ اور تعویذ میں اس لیے پہنوں کہ تعویذ پہننے سے میں جلدی حاملہ ہو جاؤں گی اور بچہ جو ہوگا وہ لڑکا ہوگا۔ آ گیا، بدبخت عورت، اپنے شوہر سے زبان لڑا رہی ہو۔ ارے او بدبخت، اس سے پہلے کہ میں کچھ کر بیٹھوں، اٹھ اور نکل جا میرے گھر سے۔ مہوش نے کہا، وسیم بات کچھ ہے نہیں جو آپ اتنا کچھ بول رہے ہیں۔ وسیم نے کہا، میں نے تعویذ لے کر دیا، تم نے نہیں پہنا، دم والا پانی بھی نہیں پیا۔ دم کیا ہوا پانی پیتی تو لڑکا پیدا ہوتا۔ مہوش نے کہا، وسیم کیا دم کیا ہوا پانی مجھے لڑکا دے گا؟ وسیم نے تھپڑ مارا، بالوں سے گھسیٹتے ہوئے مہوش کو گھر سے باہر نکال دیا۔ کافر عورت، چلی جاؤ میرے گھر سے۔ وہ حافظہ اٹھی، آنسو صاف کرنے لگی۔ وسیم آپ غلط کر رہے ہو، آپ کون سے زمانے میں جی رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ میری بات سن لے، میں نے کسی پیر کے پاس نہیں جانا۔ سارا محلہ اکٹھا ہو چکا تھا۔ مہوش رو رہی تھی۔ وسیم دیکھو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، میری بات تو سن لو۔ وسیم نے پیر صاحب کو فون کیا، بابا مرشد، میری گستاخ بیوی نے وہ دم کیا ہوا پانی پھینک دیا ہے۔ مرشد بابا نے کہا، پتر یہ غلط ہے، تم اسے میرے پاس لے آؤ، میں چلہ کروں گا اس کے نام کا۔ وسیم کہنے لگا، مہوش تم کو میرے ساتھ بابا جی کے پاس جانا ہوگا۔ مہوش نے کہا، وسیم دیکھو یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، کیوں اس میں کسی اجنبی کو لے کے آ رہے ہو؟ وسیم نے کہا، وہ اجنبی نہیں ہے، میرے پیر ہیں۔ مہوش نے کہا، وسیم میں نے کسی پیر کے پاس نہیں جانا۔ وسیم نے گالیاں دینا شروع کر دی۔ بات بڑھتے بڑھتے طلاق تک جا پہنچی۔ جب مہوش نے بتایا کہ اب اسے کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، تو وسیم نے خوش ہونے کی بجائے مہوش پر الزام دھر دیا کہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ بھی میرا نہیں ہے۔ جھگڑا بہت بڑھ گیا۔ غصے میں وسیم نے مہوش کے پیٹ پر ٹانگ مار کر طلاق دے دی۔ مہوش رہتی ہوئی داغدار دامن لیے، طلاق کا دھبا ماتھے پہ سجائے، قسمت پہ روتی ہوئی چلی گئی۔ وسیم اکڑ کر گالیاں دے رہا تھا، بدذات عورت، شوہر کی عزت کرنا نہیں آتی، ایسی عورت کو کاٹ ڈالنا چاہیے۔ وسیم کے ماں باپ کو پتہ چلا تو انہوں نے آ کر بیٹے کو سمجھایا کہ تم نے بہت غلط کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وسیم نے کہا، آپ لوگوں کو نہیں پتہ وہ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی تھی۔ مہوش جب گھر پہنچی تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کے گھر والے اسے اسپتال لے گئے۔ اس کا 2 ماہ کا بچہ اب مر چکا تھا۔ مہوش کی بھی حالت بہت نازک تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ پولیس کیس بنتا ہے۔ مگر مہوش کے گھر والوں نے مہوش کے کہنے پر کچھ نہ کیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا۔ مہوش کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ آج اس بات کو 1 سال گزر چکا تھا۔ وسیم نے دوسری شادی کر لی تھی۔ ادھر مہوش کے گھر والوں نے بھی مہوش کی دوسری شادی کر دی تھی۔ اس بار جو لڑکا ملا تھا وہ ایک سچا مسلمان تھا۔
کیونکہ وہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا، لیکن وہ اسلام کو بہت قریب سے جانتا تھا۔ مہوش حافظ قرآن تھی۔ مدثر مہوش کا دوسرا شوہر مہوش سے قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتا تھا۔ زندگی میں پھر بہار آنے لگی۔ مدثر بہت ہی اچھا تھا۔ مہوش نئی زندگی جی رہی تھی۔ مہوش کو اللہ پاک نے خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ مدثر اور مہوش بہت خوش تھے۔ مہوش کبھی کبھی اپنے پہلے بیٹے کو یاد کر کے روتی تھی۔ مدثر ہمیشہ یہی کہتا، مہوش ماضی ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ ہر کوئی اللہ کے حضور اپنے کیے کا جواب دہ ہوگا۔ مدثر کا سایہ مہوش کے لیے سکون تھا۔ ادھر وسیم آج بھی ماں باپ سے الگ رہتا تھا، لیکن وہ تعویذ اور آج کل کے جھوٹے پیروں پر یقین رکھنے والا آج بھی تھا۔ وسیم کی دوسری بیوی پہلے بھی طلاق یافتہ تھی۔ اس نے سوچا، پہلے ہی معاشرے کی سرد ہوا جھیل کے آئی ہوں، اب جو شور کہتا وہی کروں گی۔ کبھی جو بخار یا سر درد ہو جاتا تو وسیم اپنی بیوی کو لے کر پیر صاحب کے پاس چلا جاتا۔ وہ پیر وسیم کی بیوی، جس کا نام اقصیٰ تھا، اس کو دم کرتا، اس کا ہاتھ پکڑتا۔ اقصیٰ کو تو برا لگتا، مگر وہ خاموش رہتی۔ اس کو پیر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اقصیٰ نے ایک دفعہ اپنے شوہر وسیم کو بھی بتایا، مگر وسیم نے الٹا اقصیٰ کو ہی ڈانٹ دیا۔ اقصیٰ کو پہلے ایک شوہر چھوڑ چکا تھا، دوسری دفعہ وہ طلاق کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسی ڈر سے وہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ وہ خاموش رہتی، وسیم کے سخت لہجے بھی سہ لیتی۔ ادھر مہوش اپنے شوہر کے ساتھ عمرے پہ جا رہی تھی۔ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کا شوہر اسے پلکوں پہ بٹھا رکھتا ہے۔ مہوش بہت خوش تھی۔ وسیم اپنی بیوی اقصیٰ کو لے کر ایک دن پیر صاحب کے پاس گیا۔ پیر جی دعا کریں ہمارا بیٹا ہو۔ پیر صاحب نے اقصیٰ کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ پڑھنے لگا اور کہنے لگا، اپنی بیوی کو 20 دن لگاتار لے کر آؤ، میں دعا کروں گا، بیٹا ہی ہوگا۔ اقصیٰ بہت روتی تھی، یا خدا میرے شوہر کو سمجھ عطا کر، وہ غیر مرد مجھے چھوتا ہے، میں کیا کروں؟ اقصیٰ جیسی نہ جانے کتنی لڑکیاں ان پیروں کی ہوس کا نشانہ بن رہی تھیں۔ کچھ دن گزرے، وسیم کام میں مصروف رہنے لگا۔ پیر صاحب اب دعا کے لیے وسیم کے گھر آنے لگے تھے۔ اقصیٰ کو ہوس بھری نظروں سے دیکھتے۔ ایک دن اقصیٰ نے وسیم کو بتانا چاہا، لیکن وسیم کا یقین اتنا تھا پیر صاحب پہ کہ وہ کچھ سنتا نہیں چاہتا تھا۔ اقصیٰ بے بس ہو گئی تھی۔ وسیم پیر صاحب کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے، اور ادھر پیر صاحب اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہے تھے۔ ایک دن وسیم گھر نہیں تھا، اقصیٰ سو رہی تھی۔ پیر صاحب گھر آئے، انہوں نے اقصیٰ کے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہی۔ اتنے میں وسیم گھر آ گیا، دیکھا کہ پیر اقصیٰ کے کمرے میں ہے۔ وسیم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا پیر اقصیٰ سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ وہ غصے میں پاگل ہونے لگا، پیر کو تھپڑ مارا، گالیاں دیں۔ اقصیٰ ڈر گئی۔ وسیم نے کلہاڑی اٹھا کر اقصیٰ کے سر پہ مار دی۔ بے غیرت عورت، میرے پیچھے یہ کام کرتی ہو؟ اقصیٰ وہیں پر دم توڑ گئی۔ وسیم نے جھوٹے پیر کو بھی کلہاڑی مارنا چاہی، مگر وہ پیر جان چھڑوا کر فرار ہو گیا۔ محلے والوں کو پتہ چلا، سب اکٹھے ہو گئے۔ نیوز چینل والے بھی پہنچ گئے۔ ٹی وی میں نیوز چلنے لگی، شوہر نے بیوی کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا۔ مہوش بھی نیوز دیکھ رہی تھی، وسیم کو دیکھا اور چیخیں مارنے لگی۔ وہ ڈر گئی تھی، یا اللہ، اس بدبخت نے کسی معصوم کو مار ہی ڈالا۔ آخر کیا قصور تھا اقصیٰ کا؟ ایک جاہل مرد کی جہالت نے ایک عورت کی جان لے ہی لی۔ یا اللہ، ہم سب کو سیدھی راہ پہ چلا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں اور ہم اس
کو کس طرف چل رہے ہیں۔ خدا کے لیے اس طرح کے جھوٹے پیروں سے بچیں۔ یہ کہانی بنانے کا مقصد صرف جھوٹے پیر اور کچھ حقیقت سے پردہ اٹھانا ہے، اور میں ہرگز پیر و مرشد کے خلاف نہیں ہوں۔ یہاں سلطان باہو، پیر مہر علی شاہ، داتا حجویری گزرے ہیں۔ وہ ہستیاں اب کہاں آئیں گے اس دنیا میں؟ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ